لاکھوں کروڑوں کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 77 سال سے یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا ہے، اور یہ وہ ایک جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کہ ہمارے بھائی اور بہن آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے، پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کی پوری اخلاقی امداد کرتا رہے گا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے لیے تمام جو عالمی ادارے ہیں ان کے دروازے پر دستخط دیتا رہے گا، جب تک کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ایک سجدہ شکر ہم بجا لائیں گے، جب مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستان کے غازمانہ قبضے سے آزاد ہوں گے، اور اس دن انشاءاللہ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج 77 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر کی وادی ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کی خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور جو ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں وہ داستان پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج ہم 5 اگست کو اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عظیم جدوجہد کی داستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے کوس کے لیے، ان کے مقصد حیات کے لیے، جن ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ہم ان کی اس عظیم قربانیوں کو ہم پوری طرح سراہتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی اس قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آج ہم چودھری غلام عباس، سردار ابراہیم خان، میر وائز محمد یوسف صاحب اور مرد آئین سید علی گیلانی، محمد اشرف صحرائی، الطاف احمد شاہ، مولانا عباس انصاری، اور ان تمام بزرگوں، نوجوانوں اور کارکنوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس تمام عرصے میں اپنے نظریے کے لیے ایک تحریک چلائی، دلوں کو گرمایا، اور شبانہ روز انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور ہندوستان کے جبر کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ کو، جناب یاسین ملک صاحب کو، جناب میر واز عمر فاروق صاحب کو، شبیر احمد شاہ صاحب کو، مسرت عالم بھٹ صاحب کو، وانی صاحب کو، جنہوں نے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کئی سال صحبتیں برداشت کی، ظلم برداشت کیا، ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا،
اور ایک بڑے فوجی محاصرے میں ہندوستان کے نرغے میں انہوں نے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، مگر گردن کو جھکایا نہیں، اور سنگینوں کے سائے میں کشمیر بنے گا پاکستان جیسے فلک شگاف نعرے لگائے، جس سے کہ ہندوستان کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ ان کے نعروں کی بڑھتی ہوئی گونج کو روکنے کے لیے ہندوستانی فوج نے کیا کیا جرم نہیں کیا، کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا۔ اس نے ہندوستان کی تمام ان کارروائیوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سردار ابراہیم، سردار عبدالقیوم خان، سردار سکندر حیات خان سمیت تمام مرحوم قائدین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے تمام عمر کشمیر کوس کے لیے آواز اٹھائی، اور ان تمام کارکنوں کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، مگر ہندوستان کے ظلم اور ستم کے آگے انہوں نے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ آج دنیا میں فلسطینی اور کشمیری نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو ظلم آج غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، ہزاروں بچے ان کو شہید کیا گیا، اور ہر روز آج جو کل گزرا ہے، جو پرسوں گزرا ہے، غزہ کے اسکولوں میں جو طالب علم ہیں، نہتے طالب علم، ان کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی فوجیں جو ظلم ڈھا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بدترین کوئی اور مثال نہیں ملتی، مگر فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی قربانیاں، ان کا عزم صمیم اور ان کا فولادی وعدہ کہ ہم فلسطین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے اور ان کو اپنا حقوق دلوائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیری بھائی اور بہن اور فلسطینی بھائی اور بہن، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف یکساں ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں، بلکہ ضرور انشاءاللہ وہ رنگ لائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کے ذریعے جس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں فلسطین میں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جس طرح ہوا میں اڑایا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو جس طرح ان کی توہین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور پاکستان سمیت دوسرے اسلامی ممالک میں نہ صرف سوگ منایا گیا بلکہ اس کی بھرپور مذمت کی گئی، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور ابھی مسجد اقصیٰ کے امام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی بات کی، تو اس 80 سالہ نیک صفت انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہندوستان کبھی بھی فلسطین کی طرح کشمیر کو اپنا حصہ بنا نہیں سکے گا،
اور ہندوستان کبھی بھی جتنا بھی ظلم ڈھالے وہ اسرائیل بن نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا اور جلد آئے گا جبکہ ہندوستان کو بھی اور اسرائیل کو بھی اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور ناجائز جو قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس سے ان کو انشاءاللہ عظیم ان دونوں قوموں کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ آج پوری پاکستانی قوم ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب ہندوستان کو اپنے جو کیے ہوئے وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ خود آنجانی نہرو نے کشمیر میں پلیبسائٹ کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، وہ پکار کر کشمیریوں کا حق دلوانے کی یاد دلواتی ہیں۔ عالمی برادری سمیت پاکستان اور کشمیریوں نے بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC ان بھارت کے غاصبانہ فیصلوں کی پوری طرح ان کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دنیا کو ملنا چاہیے، اور بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بھارت کے حکمران اپنے قلم سے یک طرفہ طور پر کشمیریوں کی تقدیر کا فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کشمیریوں کا حق چھین سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور ضرور ان کو ان کا حق ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیوکلیر طاقت ہے، اور یہ ہمارے دفاع کا ایک حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ کبھی بھی پاکستان نے اپنی نیوکلیر طاقت کو ایگریشن کے لیے کبھی سوچا تک نہیں، لہٰذا بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم امن کا راستہ اپنائیں اور بیٹھ کر ان تنازعات کو حل کریں۔ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کی طرف وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایسی آنکھ کو نوچ لیں گے اور پاؤں تلے رول دیں گے جو کہ پاکستان کی طرف اٹھے گی۔ لہٰذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے، امن کا راستہ یہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر نہ صرف کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ان کو مہیا کریں اور خطے میں امن قائم کریں، بلکہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو ان کا حق مہیا کریں تاکہ فلسطین آزاد ہو اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمام راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے دن یہ پیغام ہندوستان کو اور اسرائیل کو واضح طور پر پہنچے گا کہ امن کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو ان کا حق بلا تاخیر ان کو دیا جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔